یادیں کی تعریف۔ یادیں کے عنوان سے اردو ادب کے کئی ادبا نے اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والے کئی اہم تجربات اور واقعات کو مرتب کیا ہے۔ یادیں بھی سوانے کے ذیل میں آتی ہے، لیکن سوانے کا دائرہ وسیع یعنی لمبا چوڑا ہوتا ہے، جبکہ یادیں کا دائرہ مختصر یعنی چھوٹا ہوتا ہے۔ یادیں تحریر کرنے والا بہت سی یادوں میں سے کچھ اہم یادوں کا انتخاب کرتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اہم اور توجہ کے قابل ہوتی ہے۔ کئی ادیب یادیں کے لیے فنی نقطہ نظر سے یاد نگاری کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ یاد نگاری کوئی باقاعدہ صنف ادب تو نہیں ہے، لیکن یادیں کے تحت بعض ادبا کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکی ہیں۔ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یادیں بھی دیگر نثری اصناف کی طرح ایک مستقل صنف کا درجہ حاصل کر لے۔ سجاد ظہیر کی حالان زندگی اور ادبی خدمات۔ اصل نام سجاد ظہیر اب بنوئی بھائی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ پیدائش 1905 لکھنؤ میں ہوئے۔ وفات 1973 میں ہوا۔ والد کا نام وزیر حسین تھا، جن کا شمار لکھنؤ کے مشہور وکیلوں میں ہوتا تھا۔ حکومت نے وزیر حسین کو سر کے خطاب سے نوازا۔ بیرسٹری کی تعلیم انگلستان سے حاصل کی، لیکن وکالت کا پیشہ اختیار نہیں کیا۔ آپ ایک بہترین ادیب، صحافی اور شاعر تھے، اور سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ سجاد ظہیر نے مارکسزم کے فلسفے کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ کارل مارکس کے نظریات نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب آپ انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تب ہی اپنے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی مفلسی و غریبی کا ایک بڑا سبب انگریزی حکومت کی لوٹ مار کی پالیسی ہے، اور آزادی کے بغیر ان مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ اسی خیال کی بنا پر سجاد ظہیر نے انگلستان میں ملک راج آنند، جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن قائم کی۔ اس انجمن کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا گیا۔ ہندوستان میں یہ انجمن 1936 میں قائم ہوئی اور دھیرے دھیرے اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اردو ادب کی تاریخ میں یہ انجمن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سجاد ظہیر کی ادبی خدمات۔ سجاد ظہیر کا شمار اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اپنے انگلستان میں قیام کے دوران کئی افسانے تحریر فرمائے، جو افسانوی مجموعہ انگارے میں شامل ہیں۔ آپ کا ناول لندن کی ایک رات موضوع و تکنیک کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ سجاد ظہیر 1948 میں پاکستان چلے گئے۔ اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے حکومت کے ظلم کا شکار ہوئے اور جیل میں بھی رہے۔ وہاں انہوں نے روشنائی اور ذکر حافظ جیسی اہم کتابیں تحریر کیں۔ 1955 میں ہندوستان آ گئے اور اپنا تمام وقت ترقی پسند تحریک کے لیے صرف کر دیا۔ سجاد ظہیر ایک بہترین نثر نگار ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کی نثری نظموں کا پہلا مجموعہ کیلا نیلم ہے۔ سجاد ظہیر نے اپنی بیگم رضیہ سجاد ظہیر کے نام جیل سے جو خطوط لکھے وہ نقوش زندہ کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ ایک کامیاب صحافی بھی تھے۔ اپنے کئی رسائل اور اخبارات وغیرہ مثلاً چنگاری، بھارت، قومی جنگ وغیرہ ہے۔ آپ کی ادبی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی۔ سبق کا خلاصہ اور نفس مضمون۔ نفس مضمون 1937 میں ہونے والی پنجاب کسان کمیٹی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس اور علامہ اقبال سے سجاد ظہیر کی پہلی ملاقات پر مبنی یادداشتیں اس سبق کا نفس مضمون ہے۔ سبق کا خلاصہ۔ سبق روشنائی دراصل سجاد ظہیر کی تصنیف روشنائی سے ماخوذ ہے۔ اس میں مصنف نے 1937 کے پنجاب کمیٹی کے سال میں ایک بار ہونے والے اجلاس امرتسر کا ذکر کیا ہے کہ جس میں انہیں سجاد ظہیر اور ڈاکٹر اشرف کو ریاست متحدہ کی کسان سبھا میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے بہادر اور آزادی چاہنے والے کسانوں کو ایک جگہ دیکھیں، ان کی ایکتا، طاقت اور انقلابی جذبے کا ذاتی تجربہ کریں اور اس طرح اپنی انقلابی سمجھ بوجھ کا دائرہ وسیع کریں۔ مصنف اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوا کہ ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ یہ پہلی صوبائی کانفرنس تھی، لیکن کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری اس میں شرکت ضروری تھی۔
اب مجھے امرتسر جانا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ کسان کانفرنس جلیانوالہ باغ میں تھی جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان جمع تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس بھی یہیں پر ہونی تھی۔ فیض احمد فیض اس کے مہتمم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی کالجوں اور اسکولوں نے کانفرنس کے لیے جگہ دینے سے منع کر دیا، چنانچہ ہم نے پنڈال کے ڈائس ہی پر کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کافی بڑا تھا اور ہمارے 200 آدمی وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ یوں تو کانفرنس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، مگر مجھے چند ایک کے نام یاد ہیں: چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر، فیروز الدین منصور، ٹیکا رام سخن، پروفیسر محب الحسن، ڈاکٹر اشرف اور فیض کے علاوہ پنجاب کے کئی عوامی کسان شار بھی تھے۔ اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد نہیں، بہرحال اقبال سے ملاقات ضرور یاد ہے۔ مصنف اور ڈاکٹر اشرف امرتسر سے لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے مہمان بنے۔ انہوں نے ہمیں علامہ اقبال سے ملایا۔ وہ اپنی کوٹھی کے باہری حصے میں چارپائی پر نیم دراز بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ہم ان کے پاس رکھے مونڈے پر بیٹھ گئے۔ اقبال، جن کی نظمیں ہم نے بچپن سے پڑھی تھیں، وہ ہمارے ساتھ بڑے شفقت سے پیش آئے۔ ان سے سوشلزم کے بارے میں بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے کہا، نوجوان ترقی پسند ادیبوں کا گروہ اس نئے نظریے سے کافی متاثر ہے۔ انہوں نے ہماری باتیں توجہ اور دلچسپی سے سنیں، بلکہ اندازہ ہوا کہ یہ باتیں ان کو ناگوار گزرے۔ پھر انہوں نے کہا، تاثیر نے مجھ سے ترقی پسند تحریک کے متعلق 2-1 بار باتیں کی تھیں اور مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہوئی۔ ممکن ہے سوشلزم کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے سوشلزم کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھا ہے۔ میں نے تاثیر سے کہا تھا کہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں فراہم کرے۔ مجھے ترقی پسند ادب سوشلز کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اب لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال سے یہ بات چیت پوری نہیں ہو سکی اور نامکمل رہی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اگلی بار جب آؤں گا تو اقبال سے مل کر تحریک کے متعلق زیادہ وضاحت سے گفتگو کروں گا، مگر بدقسمتی سے اس کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جب میں دوبارہ لاہور گیا تو اقبال صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ معروضی سوالات کے جوابات۔ سوال: پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس کہاں ہونا قرار پایا؟ جواب: پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونا قرار پایا۔ سوال: ڈاکٹر اشرف اور مصنف کو اپنی آنکھوں سے کن لوگوں کو دیکھنے کی خواہش تھی؟ جواب: ان دونوں حضرات کو پنجاب کے جری اور آزادی خواہ اور کسان عوام کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے کی خواہش تھی۔ سوال: سجاد ظہیر اور ڈاکٹر اشرف کو کس حیثیت سے کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا؟ جواب: سجاد ظہیر اور ڈاکٹر اشرف کو کارکنوں کی حیثیت سے کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا۔ سوال: پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب: پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں ہی اپنی صوبائی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال: انجمن کے کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کس کی شرکت کانفرنس میں ضروری تھی؟ جواب: انجمن کے کل ہند جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے سجاد ظہیر کی شرکت کانفرنس میں ضروری تھی۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال: پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ جواب: پنجاب کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں منعقد ہوئی تھی۔ سوال: جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیانوالہ باغ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیانوالہ باغ کی یہ اہمیت ہے کہ اسی باغ کے ایک جلسے میں جنرل ڈائر کے حکم سے بے شمار محب وطن ہندوستانیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا، جس نے جنگ آزادی کی آگ کے شعلوں کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ یہ سب شاودان وطن کہلاتے ہیں۔ سوال: سجاد ظہیر نے علامہ اقبال کو کن خاص باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی؟ جواب: سجاد ظہیر نے علامہ اقبال کو ترقی پسند تحریک اور سوشلزم کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ سوال: علامہ اقبال نے سجاد ظہیر کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ جواب: علامہ اقبال نے سجاد ظہیر کی باتوں کا جواب دیا کہ ممکن ہے سوشلزم کو سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، بات یہ ہے کہ میں نے اس کے متعلق زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے، میرا نقطہ نظر اب جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے ترقی پسند ادیب اور سوشلزم کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے۔
آپ لوگ مجھ سے اسی طرح ملاقات کرتے رہے۔ سوال: کانفرنس میں شامل شاعروں اور ادیبوں کے ناموں کی فہرست بنائیے۔ جواب: کانفرنس میں شامل شاعروں اور ادیبوں کے ناموں کی فہرست حسب ذیل ہے: ڈاکٹر اشرف، سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، چراغ حسن حسرت، فیروز الدین منصور، ٹیکا رام سخن، پروفیسر محب الحسن، رگونش کمار کپور، پروفیسر سنت کمار اور رگوپتی چوپڑا وغیرہ۔ ہمارے پیج یونک اردو کلاسیز کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔